فہم قرآن اور تفہیم قرآن، ایک ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور ایک ہے قرآن کریم کو سمجھانا۔ یہ اس مقدمے کا سب سے اہم عنوان ہے اور دور حاضر کا تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے اہم موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم علماء سے سمجھو، اور عام آواز یہ لگتی ہے عالم سے کیوں سمجھو، ایک پروفیسر سمجھتا ہے تو وہ کیوں نہیں سمجھا سکتا، اس کے درس قرآن میں آنے میں کیا جرم ہے؟ ایک ڈاکٹر اچھی تفسیر کر سکتا ہے تو اس کے پاس جانے میں کیا جرم ہے؟ قرآن تو ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک سمجھے ہر ایک سمجھائے۔ قرآن کریم کو مولویوں کا کام تو نہیں ہے، قرآن تو سب کے لیے ہے، تو ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ اور پھر بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ علماء یہ بات کہتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، تاکہ لوگ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، ہمارے پیٹ کا کاروبار چلتا رہے۔ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ اگر یہ بنیادی عنوان سمجھ جائیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ قرآن کریم کو سمجھنا اسے فہم قرآن کہتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھانا اسے تفہیم قرآن کہتے ہیں۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے، اور فہم قرآن کے لیے شرائط الگ ہیں، تفہیم قرآن کے لیے شرائط الگ ہیں۔ فہم قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی چونکہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے تو عربی ادب، عربی لغت اس کو اچھی طرح جانتا ہو، عربی لغت کو عربی ادب کو جانتا ہو، تبھی قرآن سمجھ آئے گا۔ نمبر 2، یہ بہت بنیادی چیز ہے، عربی ادب عربی لغت کو جانتا ہو، پھر عربی ادب عربی لغت کے ساتھ عربی زبان کے محاورات کو جانتا ہو۔ صرف عربی سمجھے گا تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، عربی زبان کے محاورات سمجھے گا تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ اور اگر محاورات ذہن میں نہ ہوں تو بسا اوقات قرآن سمجھنے میں صحابی کو بھی غلطی لگتی ہے، محاورہ ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محاورہ جانتا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں محاورہ ذہن میں نہیں ہے۔ ایک شخص کے ذہن میں محاورہ نہیں تھا، غلطی لگ گئی، اور جو محاورات کو جانتا ہی نہیں ہے اس کو بتاؤ کتنی بڑی غلطی لگ سکتی ہے محاورات۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عدی حاتم طائی کے بیٹے، قرآن کریم کی جب آیت اتری کہ تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کھاؤ کہ جب تک سیاہ اور سفید دھاگے الگ نہ ہوں۔ عدی خود کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، خود کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اجعل تحت وسادتی، میں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتا ہوں اقالین، اونٹ کی 2 رسیاں، اقالن اسود و اقالن ابیض، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ کیوں؟ فرمایا عارف اللیل من النہار، میں اس سے رات اور دن کا فرق کرتا ہوں کہ جب تک الگ الگ نظر نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں رات ہے، ابھی کھانے کا وقت ہے، جب الگ الگ نظر آ جائیں اس کا معنی کھانے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذل وسادتک عریض یا عدی، اے عدی پہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا یہ اسود اور ابیض، سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد وہ نہیں جو تو سمجھائے، یہ سوئی والا دھاگا اور یہ اونٹ کی رسیاں اور بکری کی رسیاں، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد سیاہ اور سفیدی یہ رات کی ہے، سواد اللیل، بیاض اللیل۔ سورج کے مشرق سے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے نکلنے سے ظاہر سفیدی ہونی ہے، تو اس کے نکلنے سے آگے ہلکی ہلکی سفیدی شروع ہو جاتی ہے اور آگے پھر تاریکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چوڑائی میں اس کی سفیدی پھیلتی ہے اور یہ چوڑائی میں اس کی سیاہی ہوتی ہے، جب یہ دونوں نمایاں ہو جائیں اب سمجھو کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھو محاورہ عام طور پہ اس سے مراد دھاگا ہے، لیکن یہاں مراد دھاگا نہیں تھا، بلکہ یہاں عرب کی خاص محاورہ تھا کہ محاورات عرب میں جب یہ لفظ استعمال بولیں تو ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ سیاہ اور سفید دھاگا، یعنی بیاض اللیل اور سواد اللیل۔ تو جب تک اگر محاورہ معلوم نہیں، صحابی کو اگر غلطی لگ سکتی ہے تو ہمیں غلطی کیوں لگ سکتی؟ حالانکہ صحابی تو محاورات جانتے ہیں، لیکن ذہن سے ایک محاورے کا ذہول ہو گیا۔ اور یہ صرف عربی کے لیے نہیں ہے، یہ پشتو کے لیے، انگلش کے لیے، اردو کے لیے، ہر زبان کے لیے یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی زبان کو سمجھیں تو اس زبان کے محاورات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس زبان کا محاورہ نہ ہو وہ زبان سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے نا،
ویسے ایک مثال آپ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا اسرکن نبی لحاقن اطولکن یدن، تم میں سے میرے پاس سب سے پہلے وہ آئے گی جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا اور ہاتھ لمبے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ہاتھ لمبے ان کے انتقال ان کا ہو گیا ہے۔ بعد میں جب ازواج مطہرات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد حقیقتاً ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد سخاوت ہے، اور سخاوت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اب یہ اطولکن یدن یہ عرب کا ایک محاورہ ہے۔ فارسی زبان کا واقعہ میں کئی بار سناتا ہوں کہ دو شخص جا رہے تھے، راستے میں ایک مخالف ملا، اس نے اپنے مخالف کو پکڑا اور مارنا شروع کیا، اور یہ جو ساتھ والا تھا اس نے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑے اور مروانا شروع کیا۔ جب خوب پیٹا اس کے چلا گیا، یہ اپنے دوست سے کہتا ہے میرا مخالف دشمن آیا تھا، تم میرا ساتھ دیتے، ہم دونوں مل کر اس کو مارتے، اگر تو میرا ساتھ نہیں دے سکتے مجھے مارتا تو مجھے چھڑا لیتے، اگر چھڑا بھی نہیں سکتے میرے ہاتھ تو نہ پکڑتے، میں تو اپنا مقابلہ کرتا، تو نے میرے ہاتھ پکڑا کہ مجھے مروایا۔ اس نے کہا میں نے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوست آں باشد کے گیرت دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لے۔ تیرا مشکل وقت ہے میں نے تیرے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے تو بزرگوں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اب دیکھو یہ ہاتھ پکڑنا ایک محاورہ ہے، جس سے مراد حقیقتاً ہاتھ پکڑنا نہیں ہے، غلطی لگ گئی نا دوست پٹوا دیا، تو یہ ہر زبان کا ہے۔ اس طرح پنجابی میں، اردو میں، ہر زبان میں یہ سارے محاورات چلتے ہیں۔ تو میرا مقصود اب محاورات کو سمجھانا نہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ فہم قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے عربی زبان آتی ہو اور عربی زبان بھی محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول معلوم ہو کہ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ جب تک پس منظر معلوم نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا واقعہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور سنن ابی داؤد بابٌ فی قولہ تعالی ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے صاحب میں موجود ہیں، اور قافلہ جہاد کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہیں۔ صحابہ کرام قسطنطنیہ کے جہاد کے اندر شریک ہے۔ اس میں ایک صحابی جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور دشمن کے غول میں داخل ہو گئے، تلوار چلاتے گئے اور پھر تلوار چلا واپس آئے۔ تو بعض نے کہا کہ دیکھو تم نے خود کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اتنی بڑی تعداد، اسلحہ، طاقت، اور تو اکیلا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تو نے خود کو ہلاکت میں ڈال کے کارنامہ سر انجام نہیں دیا بلکہ تو نے گناہ کیا ہے، قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے۔ اب بظاہر تو بات بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہ یہ بات مت کہو، انما نزلت هذه الآیات فینا معاشر الانصار، دیکھو ہم انصاری لوگ ہیں اور یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم سے پوچھو اس کا شان نزول کیا ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کاروبار اور ذمہ داریوں کو ہم نے کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن جب اسلام غالب ہو گیا، اظہر علیہ السلام، اسلام اللہ نے مدد فرمائی، اسلام غالب ہو گیا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہلم نقیم فی اموالنا ونصلحها، اللہ کے نبی ہمیں اجازت دو، اب اسلام غالب ہو گیا، فتوحات شروع ہو گئی ہیں، ہم کچھ عرصہ اپنے اموال کا خیال کریں، کھیتی باڑی کا خیال کریں، ذمہ داریوں کو ترقی دے لیں۔ کہتے ہیں فانزل اللہ، اس پر آیت نازل ہوئی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، فالالقاء بالایدی الی التہلکہ ان نقیم فی اموالنا ونصلحها وندع الجہاد، اللہ پاک نے ہلاکت میں ہاتھوں کو ڈالنا فرمایا، کس کو؟ آدمی کاروبار شروع کر دے اور جہاد کو چھوڑ دے، تو ترک جہاد کو ہلاکت فرمایا ہے۔ ایک آدمی کا بڑی طاقت سے ٹکرانا، اس کو ہلاکت نہیں کہا، یہ تو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھو ان کو شان نزول سمجھ آیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فہم قرآن کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ آیت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر اور شان نزول معلوم ہو، یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کلام سے اللہ کی مراد کیا ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو فہم قرآن کے لیے مراد خداوندی کو معلوم کرنا ضروری ہے، اور مراد خداوندی براہ راست ہم اللہ پاک سے معلوم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب اللہ کی ذات کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو معلوم کیسے کریں گے؟ مراد خداوندی کو بتانے والا وہ نمائندہ
خداوندی ضروری ہے۔ مراد خدا تب سمجھ آئے جب نمائندہ خدا سمجھائے، اور نمائندہ خدا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ یہ نمائندہ خدا ہے، اور اللہ کے نبی جن الفاظ سے سمجھاتے ہیں ان کا نام حدیث ہے۔ تو معلوم ہے قرآن کریم تب سمجھ آئے گا جب مراد خدا معلوم ہو، اور مراد خدا معلوم ہوتی ہے نمائندہ خدا رسول سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا نام حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو احادیث معلوم ہو۔ اگر احادیث نہ آتی ہوں تو قرآن کریم نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے نبی نہ سمجھائیں تو سمجھنے میں صحابہ کرام کو بھی غلطی لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے تو قرآن کریم ان کو سمجھ آ گیا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری، باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ قرآن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو شخص ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے نہیں دیا، اس کو امن بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ کرام خدمت میں حاضر اور کہا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو ظلم نہ کرے؟ کیوں؟ ظلم سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ڈکیتی ہو جائے، بندہ مار دو، کسی کا حق چھین لو۔ عربی میں ظلم سے مراد ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کچھ نامناسب کام ہو، یہ بھی ظلم ہے۔ تو کچھ نامناسب تو ہر بندے سرزد ہو ہی جاتا ہے، تو پھر اس کا معنی ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ظلمن سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یا ظلمن کا معنی شرک ہے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وقت فرماتے بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلمن سے مراد کمی بیشی نہیں ہے، ظلمن سے مراد نامناسب امور نہیں ہے، ظلمن سے مراد شرک ہے۔ اب آیت کا معنی ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اور صحابہ کرام شرک سے تو پاک تھے، سب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قریب سے بھی شرک نہیں گزرتا تھا، اس معاملے میں بہت متصدد اور بہت درست اپنی رائے رکھتے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد بتائی تو سمجھ آئی، نہ بتاتے تو مراد سمجھ نہ آتی۔ تو فہم قرآن کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عربی زبان کو محاورات عرب کے ساتھ سمجھنا۔ نمبر 2 قرآن کریم کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول معلوم کرنا۔ نمبر 3 مراد خداوندی معلوم کرنا۔ اب عربی زبان تو سمجھ آئے گی عربی ادب سے، شان نزول سمجھ آئے گا صحابہ کرام سے، قرآن اترتا ان نے دیکھا ہے، ان نے سنا ہے، اور مراد خدا معلوم ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو معلوم ہے قرآن سمجھنے کے لیے 3 شرطیں بنیادی ہیں، عربی ادب بھی آتا ہو اور صحابہ کرام سے تعلق بھی ہو اور احادیث پر بھی عبور ہو، وگرنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔